اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے سلسلے 10 کتاب الاعتقادیہ کے درس نمبر 24 ہے۔ اس میں جو رؤیت الہی کے باب میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس سلسلے میں جو ہے آپ نے ایک مقدمہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا جو ہے اسی عقل جزئی رسمی کے ساتھ کم حق ہو، اس کی معرفت جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اس عقل کے صرف عقل کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ عقل تو وہ غلطی کا شکار ہوگا، وہ اللہ کی اس طرح اس کو معرفت نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ وہ کچھ سوچے گا، واقعی میں اللہ کچھ اور ہے۔ پھر فرمایا جو ہے لیکن جو ہے انبیاء الہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے پھر یہ فرماتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کون ہے ذات جو ہے وہ معجوف ہے انسانی نظر سے، عقل کی نظر سے، لیکن اس وجہ سے عقل کی مدد سے نہیں پہچان سکتے۔ یہ بھی کہا عقل جو ہے کہ عقل کی ذریعے سے کس چیز کی کم حق کا وہ تعریف کرنا تو وہ جنس اور فصل کے ذریعے سے کرتے ہیں، ہے نا۔ اور جنس اور فصل ہونا یہ ممکن الوجود کی خاصیت ہے۔ واجب الوجود اس تقسیم سے ہی باہر ہے نا، وہ تقسیم سے باہر ہے۔ لہذا اللہ کا جو ہے نہ اللہ کسی جنس کے اندر آتا ہے، نہ کسی فصل، نہ کسی نوع کے اندر آتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ وہ ذات جس کی نہ جنس ہے نہ فصل ہے، اس تقسیم میں ہی شامل ہے ہی نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے سے جو کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا جنس اور فصل کے ذریعے سے کرنا تھا وہ اللہ کے لیے ہے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ عقل کے ذریعے سے کیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کی جو ہے ذات اور انسانی عقل سے حجاب میں ہے، یہ فرمائے۔ پھر فرمایا لیکن انبیاء الہی، کمل انبیاء، اکابر انبیاء، کمل اولیاء جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی روشنی میں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی کی روشنی میں وہ معمور ہوا مجاہدہ کرنے کا، اللہ کی معرفت کے راستے میں انتھک کوشش کرنے کا، اور انہوں نے کوشش کیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے اس وعدے کی روشنی میں جو ہماری معرفت کے باب میں کوشش کریں گے ان کو ہم تک ہماری معرفت کے راستے ان کے لیے کھول دیں گے، ان کی ہم رہنمائی کریں گے۔ اس وعدے کے تحت جو ہے انبیاء الہی فوصلوا الی مکاشفات ملکیہ، عالم ملک کے اشیاء پر جو پردے ہیں ہم انسانوں کے نظر میں اس کائنات میں اسی عالم ملک میں جس عالم شہادت کہا جاتا ہے، عالم طبیعت کہا جاتا ہے، اس کے بہت سے اسرار ایسے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ سادہ سی مثال ایک پتھر ہے قیمتی، زمرد ہے، زبرجد ہے، یاقوت ہے، بھائی اس کو ساتھ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کو گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ انسان ان سب لوگ تو نہیں جانتے ہیں، تو یہی اللہ کے خواص بندے ہی جانتے ہیں، یا وہ حکیم لوگ جو اس باب میں تجربہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، یا اولیاء الہی اللہ کے تعلیم سے جانتے ہیں، وہ ان کے اسرار جانتے ہیں ان چیزوں کے، اور انسانوں کے دلوں میں موجود باتوں کو جانتے ہیں۔ لہذا فرما عالم ملک کے اشیاء پر جو حجابات ہیں، پردے ہیں، وہ ان کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اس عالم ملک کے عقائد کو جانتے ہیں۔ اس سے بالاتر جا کے عالم ارواح، فرشتوں کے عالم میں ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فرمایا والمشاہدات الملکوتیہ والمعائنات الجماعنات الجبروتیہ، اللہ کے عالم صفات میں اللہ تعالیٰ کے علم مطلق کے حقیقت کو وہ جانتے ہیں، اس عالم میں جا پہنچ کر قدرت لا تنہا کی وہ جو تجلیات کا دیکھ کر وہ اللہ کی اللہ کل شیء قدیر ہونے کو ہم صرف قرآن سے جانتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اور پھر عالم لاہوت میں پہنچ کر تجلیات الہی کی وجہ سے پھر وہ عالم لاہوت میں پہنچ کر اللہ کی ذات کی تجلیات کی وجہ سے اللہ میں فانی ہو جاتا ہے، اور اس بعد میں پھر کل قدرت فی البحر کی طرح تو وہاں پہنچ کر جو ہے عالم لاہوت میں پھر وہ فانی ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ جیسے پانی کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پانی فنا ہو جائے گا، گم ہو گیا۔ اب پانی نہیں ہے، اب وہ قطرہ نہیں ہے، اب وہ دریا ہے۔ اب دریا ہے، قطرہ نظر نہیں آ رہا ہے، دریا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے یہ بندہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تھا، ادھر سے آیا تھا، وہاں پھر وہ فنا ہو جاتا ہے۔
تو وہ اس باب میں جب بقا باللہ فنا فی اللہ کی منزل میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فانی ہو کر اس بحر احادیت میں وہاں بھی اللہ کی ذات کے کچھ حقائق وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس ذات کی تجلیات عالم لاہور میں پہنچ کر اس پر پڑھنے کی وجہ سے پھر وہ اپنے آپ سے پھر فانی ہونے کی وجہ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، پھر بے خبر ہو جاتا ہے، جیسے کہ باقی سیر سلوک کی کتابوں میں بھی کہا ہے، اس عالم میں پہنچ کر انسان اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے۔ وہ تجلیات کبھی جو انسان کو جو ہے مجذوب مطلق بنا دیتے ہیں، پھر وہ ہمیشہ کے لیے بس اس تجلی ہونے کے بعد دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ایک عالم ہو جاتی ہے، اور اس کی عقل ہی صلح ہو جاتی ہے اس بیچارے اس سے۔ ہاں جی، پھر وہ جو ہے وہ شرعی حدود سے بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، تکلیف شرعی سے بھی وہ باہر چلے جاتے ہیں کہ اس کا عقل کام نہیں کر رہا ہے اس تجلی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر بقا باللہ، پھر فنا فی اللہ کے بعد جو اس سے زیادہ کامل ہے وہ باقی باللہ کے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، خدا ذات تک اپنی استعداد کے مطابق، بندہ اخری استعداد کے مطابق سیر سلوک کے راستے میں وہ اللہ کی کچھ معرفت ذات صفات کے ہو کر پھر باقی باللہ کے منزل پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد پھر نارمل انسان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اب اس کا عقل شعور سب کچھ اب ٹھکانے پہ ہے۔ پھر وہ پھر اسی پہلے منزل پر آ کے پھر بندوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے پھر اللہ کی طرف مرشد کامل کے مقام پہ پہنچتے ہیں، پھر لوگوں کی رہنمائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو بقا باللہ، پھر بقا باللہ کی منزل پر پہنچ جاتی ہیں، وہ باقی باللہ ہو جاتا ہے، خدائی صفات سے متصف ہو کر بہت سے خدا کے نامات سے وہ اس کو نواز کر پھر وہ تصف بصفات اللہ، اور خدائی صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اس کو علم سے نوازتے ہیں، ہاں جی، اس کو کرامات سے نوازتے ہیں۔ اب وہ تو اللہ کی اخلاقیات سے متصف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب اس کا ہر قول فعل عمل کردار رفتار سب وہ ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ ہاں جی، اب اس کی رضا خدا کی رضا میں گم ہے، اس کی اپنے آپ کوئی رضا نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ خدا جس چیز کو خدا نے جو کچھ حکم کیا ہے اسی پر وہ 100% چلتے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی مرضی و منشا وما تشاؤون الا یشاء اللہ ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ وہی چاہتا ہے۔ ہاں، وہ اپنی کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں، خدا کے ارادہ اس کا اپنا ارادہ، اللہ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ وَالتَّصَوُّفُ بِصِفَاتِ بِحُکْمِ اللہ کی اس حکم حدیث قدسی یاد ہوتی ہے، پیغمبر سے حدیث ہے تخلق بِاخلاق اللہ، تم خدائی اخلاقیات سے متصف ہو جاؤ۔ خدا تو سراپا خیر ہے نا، خدائی اخلاقیات کیا ہے؟ خدا سراپا خیر ہے، تو بندے بھی وہ بندہ بھی اب سراپا خیر بن جاتا ہے۔ ہاں جی، ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کے سچی بندگی کرتا ہے، دوسری طرف اللہ کے بندوں کے لیے بھی اس کا وجود سراپا خیر بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خدائی اخلاق سے کیا متصف ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں، جیسے کہ اس حدیث قدسی میں بھی آیا، کما ورد فی الحدیث القدسی، چنانچہ حدیث قدسی میں آیا۔ حدیث قدسی جو ہے نا، ان حدیث کو خدا کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی جو تعلیمات ہے وہ جو ہے یا تو قرآن پاک کی صورت میں، یا حدیث قدسی کی صورت میں، یا عام احادیث نبوی کی صورت میں۔ ہاں جی، حدیث قدسی قرآن پاک تو کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے وحی جلی کے ذریعے سے پیغمبر تک پہنچایا، اور اس میں جنبہ اعجاز بھی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، پیغمبر کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی طرف سے الفاظ بھی نہیں ہے، الفاظ معنی صاحب اللہ کی طرف سے، میں جنبہ اعجاز بھی ہے، یعنی کیا ہے، اس میں قرآن معجزہ ہے۔ ہاں جی، قرآن میں جو کچھ آیا تو وہ سب کے سب پیغمبر کا اعجاز ہے، اس میں معجزے کا پہلو ہے، چیلنج کا پہلو ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اس قرآن میں اگر تمہیں شک ہو، جیسے ایک کتاب لے آؤ، نہیں لا سکا، کم کیا، فرمایا 10 سورے لے آؤ، نہیں لا سکا، فرمایا 1 سورے لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکا، پھر آخر میں فاتو بحدیث مثلہ کا، ہاں جی، اس جیسے ایک گفتار لے کے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکا۔ تو اس سے یہ قرآن میں جتنے بھی آیات تھے وہ لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے، اور اس میں اعجاز کا پہلو بھی ہے، معجزہ ہے یہ پیغمبر کا، ہاں، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں لا سکتا۔ دوسرا حدیث قدسی، وہ حدیث قدسی بھی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کی تعلیمات ہے، اللہ ہی نے بندوں کی طرح بھیجا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، یا ان کے قلب پہ القاء ہوتی ہے، الہام ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی لفظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے، حدیث قدسی میں بھی لفظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن اس میں اعجاز کا پہلو نہیں ہے، معجزے کا پہلو، چیلنج کا پہلو اس میں نہیں ہے، وہ سادہ عبارت میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرق یہ ہے، اس میں ہے اللہ کی طرف سے لفظ معنی دونوں، لیکن اس میں اعجاز کا پہلو نہیں ہے۔
عام احادیث نبوی کے بارے میں یہ تشریح کی علماء نے بھائی جو ہے اس میں معنی اللہ کی طرف سے القاء ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جبریل امین کے ذریعے سے پہنچا ہے یا القاء ہوا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى، پیغمبر تو اللہ کے وحی بغیر کچھ نہیں فرماتا، لہذا قرآن احادیث نبوی بھی وحی الہی سے ہی ہے، وحی الہی ہے، لیکن اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں کے عقل شعور فہم کے مطابق مخاطبین کے سادہ الفاظ میں پیش کریں۔ اگر سامنے فصیح اور بلیغ ہے، بلاغت کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں تو ان الفاظ میں، اس سے کم درجے کا ہے اتنا ذہانت فتانہ نہیں، اسی حساب سے بالکل سادہ عوام ہے تو اسی حساب سے آپ کلام کو القاء کریں، اس میں معنی اللہ کی طرف سے ہے، لفظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر ہے، آپ مخاطبین کے حالات کو دیکھ کر آپ بیان فرماتے ہیں، اس کو عام حدیث نبوی سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث نبوی حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں معنی تینوں اللہ کی طرف سے، قرآن میں اعجاز کا پہلو بھی، حدیث قدسی میں اعجاز کا پہلو نہیں ہے، الفاظ معنی دونوں طرف سے، عام حدیث میں معنی اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس میں الفاظ پیغمبر کی طرف سے ہے، ہم نے الفاظ کا سیم ٹو سیم اللہ نے فرمایا وہ ہونا ضروری نہیں ہے، پیغمبر نے سادہ الفاظ میں، جیسے پیغمبر نے فرمایا ہم انبیاء علیہ السلام مکلف ہے اللہ کی طرف سے ان نکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل و شعور کے مطابق بات کریں، تو اس میں جو ہے وہ اعجاز کا پہلو حدیث میں بھی نہیں ہے، اس وجہ سے حدیث میں جو ہے نا وضع زیادہ ہو گیا ہے نا، وضع سادہ الفاظ میں ہے تو سادہ الفاظ میں قال رسول اللہ کے اعظام سے اسلامی حدیث کو پیغمبر اللہ نسبت ہے نا، بہت زیادہ اس میں وضع زیادہ آ گیا۔ تو یہاں فرمائے کما ورد فی الحدیث القدسی، حدیث قدسی بہت مشہور ہے، یہ اہل عائشہ کے جو ہے حدیث کی کتابوں میں بھی، اہل سنت کے بھی، حتی بخاری شریف میں بھی ہے یہ حدیث، اور تصوف کی اشاعت سنیے اور صوفیہ کرام سب نے اس حدیث کو اسی فنا فی اللہ بقا فی اللہ کے باب میں ذکر کیا ہے، سب نے اسی باب میں جو تخلق باخلاق اللہ کے اس حدیث کے ذیل میں اسے توضیح تشریح کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو حدیث یہ فرماتے ہیں لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ وبصرہ ویدہ ورجلہ ولسانہ فبی یسمع وبی یبصر وبی یبطش وبی یمشی وبی ینطق۔ تو یہ مبارک حدیث جو ہے حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہی حدیث قرب نوافل ہے، حدیث کی کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں اس حدیث کو حدیث قرب نوافل کے نام سے مشہور ہے یہ حدیث۔ تو فرماتے ہیں لا یزال، آپ کو پتہ ہے یزال یزال لا داخل ہوتے ہیں تو تسلسل ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے، لا یزال العبد یعنی بندہ مسلسل یتقرب نزدیک ہوتا جاتا ہے الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے مسلسل، یعنی جو جو وہ نوافلات انجام دیتا جاتا ہے اللہ سے قریب تر ہوتا جاتا ہے، یتقرب الیہ مجھے اللہ سے نزدیک ہوتا جاتا ہے بن نوافل، نوافلات کے ذریعے سے، نوافل یعنی کہ فرائض کے علاوہ، فرض کے علاوہ عملیات ہیں، ان سب کو نوافل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس عام طور پر ہمارے ذہن نوافل سے نماز نافل کی طرف ذہن جاتا ہے، نفلی نمازیں جو واجب کے علاوہ ہے، لیکن یہاں نماز نوافلات بھی اس میں شامل ہے، لیکن ہر وہ نیک کام، نفلی صدقات، واجب صدقات، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اس کے علاوہ جو نفلی صدقات، صدقہ خیرات آپ دیتے ہیں وہ بھی نوافل میں شامل ہے۔ کوئی بھی جو ہے کچھ لوگوں کی خدمت، باپ جو ہے ان کی خدمت کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن جو اس کے علاوہ ہم کوئی بھی مسلمان کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، ان کی خدمت کرنا باعث ثواب کام ہے، تو تمام وہ نیک کام جو کرنا ہمارے جنبہ استحبابی رکھتا ہے، باعث ثواب ہے، واجب نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، خواہ وہ خدمت خلق کی صورت میں ہو، خواہ وہ حسن اخلاق کی صورت میں ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، خواہ وہ ذکر فکر تلاوت کلام کی صورت میں ہو، خواہ نفلی روزوں کی صورت میں ہو، خواہ نفلی حج عمرے کی صورت میں، سنت حج عمرہ ہو، یہ تمام نیک کام جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہوتی ہے، لیکن خدا سے وہ فرض نہیں ہے، باعث ثواب کام ہے، مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، وہ سب اس قرب نوافل، اس نوافل میں شامل ہے۔ لیکن ہم عام طور پر نماز آتا نہیں، نماز شامل ہے، نفلی نمازیں، لیکن اس میں منحصر نہیں ہے، اس کی آپ متحدث کتابوں میں پڑھیں، ہر جگہ اس بن نوافل میں صرف نفلی نماز نہیں ہے، عام ذہن میں یہ آتا ہے نفلی نماز نہیں ہے، ہر قسم کی نفلی عبادات جو فرض کے علاوہ وہ سب اس نوافل میں شامل ہے۔ تو نفلی عبادتوں کے ذریعے سے فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں تو گناہ ہے، سزا ہے، عقاب ہے،
وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نوافل کے ذریعے اور فرض کی برکت سے آپ جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ جو بندہ فرائض پر سختی سے عمل کرے، ایمانیات درست ہونے کے بعد محرمات سے سختی سے بچے، تو یہ جنت میں جانے کے لیے ان دو کی ضرورت ہے ایمانیات کے بعد۔ ہاں جی، اور باقی جو نوافلات ہیں وہ اللہ سے مزید قربت حاصل کرنے کے لیے، جنت میں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے نوافلات جو ہے۔ تو یہاں فرمائے لا یزال العبد یتقرب، مسلسل بندہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے نوافلات کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے، حتیٰ یہاں تک اتنا قریب ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں احبہ، میں اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ہاں جی، یہاں تک کہ وہ پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے نا۔ جب تک وہ قرب نوافل میں عمل کر رہا ہوتا ہے بندہ محب کے درجے پر ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے، اپنی طرف سے تو صحیح بلیغ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا وہ محب محبوب بن جائے، لیکن ابھی وہ محب کے مرحلے میں۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ نوافلات کی انجام دہی میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ یہاں تک حتیٰ وہی بیان تک کہ جو ہے وہی میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بندہ جب میرا محبوب بنتا ہے تو قریب ترین بندہ بن گیا اللہ تعالیٰ کا، ہے نا، محبوب خدا بن گیا، تو پھر اب اس کو میں کیا کرتا ہوں، تو پھر كُنْتُ سَمْعَهُ، پھر تو میں اللہ اس کے سمع بن جاتا ہوں، اس کی کان بن جاتا ہوں، بصر اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، وَيَدَ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وَرِجْلَ اس کے پیر بن جاتا ہوں، وَلِسَانَ اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ چیزیں جو ہے وہ سچ میں خدا اس کے کان پیر ہاتھ بن جاتے، مراد نہیں ہے، مراد اس کی کان جو ہے، اب کان جو خدا ایسے کاموں کو جو خدا کے علاوہ خدا کے، ہاں جی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مراد کیا ہے، اس کے کان اب سچ اور حق باتوں کے علاوہ کوئی نہیں سنے گا، کوئی غلط بات نہیں سنے گا۔ ہاں جی، اور ایک تو یہ معنی اس کے آنکھ جو ہے اچھے مناظر کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھا، ہاتھ پیر جو ہے اللہ کی رضا کے کاموں کے علاوہ آگے پیچھے نہیں چلے گا، زبان جو ہے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرے گا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں تو ہمارے عام کان سے، عام کانوں سے، ہاں جی، جو آواز مثلا ایک حد تک سنتا ہے نا، ہم بہت آہستہ بولیں تو بھی نہیں سنتا ہے، بہت زور سے بولیں آواز کے ویلیوم بہت زیادہ ہو تو بھی نہیں سنتے، لیکن اللہ کے لیے کسی ویلیوم کا قید نہیں ہے، تو پھر اس بندے کے آنکھ میں بھی ایسی قدرت آ جاتی ہے، اس اللہ کے بندے کے آنکھ میں بھی، کان میں بھی ایسی قدرت آ جاتی ہے۔ اور اس طرح اس کے آنکھ میں، ہمارے آنکھ ایک حد تک بہت زیادہ نزدیک ہو جائے تو بھی نہیں دیکھتا ہے، بہت دور ہو جائے تو بھی نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی دور نزدیک نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے بیچ میں کوئی دیوار حائل ہو گیا تو پشت پردہ کیا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے لیے دیوار بیچ میں حائل ہے، کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی۔ اللہ کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہیں وہ جب چاہیں دیکھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں۔ اور اس بندے کو بھی اللہ یہ قدرت دے دیتا ہے، اس کے یہاں بھی پشت پردہ چیزوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے یہاں میں بھی آپ دور اور نزدیک کے مسافت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قدرت ہے۔ یہ مولایت کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے قدرت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے اس کے ہاتھ پیر، خدائی ہاتھ پیر بن جاتے ہیں، مطلب کیا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ کام کر سکتا ہے جو عام ہاتھوں سے نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سادہ سی مثال جو عمر ابن عبد العزیز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے تفسیر، اس میں بھی میں نے پڑھا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر میں، وہاں بھی انہوں نے لکھا ہے عمر ابن عبد العزیز اس وقت جب میدان احد میں آیا تھا، ورنہ اس کی عمر جو ہے 90 سال کا تھا، کہتے ہیں اس وقت بھی وہ 1000 آدمی سے اکیلا مقابلہ کرتا تھا، اتنا خطرناک پہلوان ہے نا، لیکن علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا، ہاں جی، اور وہ 1000 آدمی سے مقابلہ کرنے والے پہلوان علی کے وار سے واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ ہاتھ بھائی 1000 آدمی سے مقابلہ کرنے والے بندے کے مقابلہ کر کے اس کو واصل جہنم کرنے والا علی کا یہ ہاتھ کیا، اس ہاتھ میں جو قدرت تھا، اس ہاتھ کے ذریعے سے جو تلوار اس کے سر پہ مارا، حالانکہ اس کے سر پہ اتنی وہ لوہے کی چیزیں جو ہے ہتھیار زیرہ پہنا ہوا تھا، سر پہ لوہے کی چیزیں بندھا ہوا تھا، پھر وہ سب کاٹ کوٹ کے اس کو واصل جہنم، ہاتھ میں وہ پاور، وہ طاقت، ہاں جی، وہ کیا تھا اللہ ہی ویسا جانتے ہیں۔ تو وہ طاقت جو جس وقت تلوار تھا اس کے اندر جو وزن اور طاقت آیا وہ خدائی طاقت تھا۔ اس لیے ایسے شقی ترین انسان کو جو اپنی طاقت پہ بہت زیادہ فخر کر رہے تھے، اس کا آپ کے تلوار سے واصل جہنم ہو گیا۔ تو یہ وہی خدا نے اس کے ہاتھ سے وہ کام کر سکتے جو عام ہاتھوں سے نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ وہ قدرت دے دیتے۔ ورجلہ، اس کے پیر میں جو ہے ایک تو تفسیر یہ ہو نا، اس کے پیر اللہ کے رضا کے کاموں کے علاوہ غلط کاموں کی طرف حرکت ہیں
نہیں کہتا ہے، نہیں جاتا ہے اپنے ارادے سے۔ ایک خدا اس کے پیر میں خدائی قدرت ہونے مطلب کیا ہے؟ جیسے آصف بن برقیہ کا واقعہ مشہور ہے، آنکھ جھپکنے میں 1500-1600 کلومیٹر مسافت تخت بلقیس کو اٹھا کے یہاں لاتا ہے۔ ہاں جی، یہ کیا ہے؟ چونکہ چل کے جانا ہوتا ہے نا، پاؤں سے چلنا ہے، مسافت طے کرنا پاؤں کا کام، یہ ہاتھ آنکھوں کا کام ہے نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیا ہے 1500 کلومیٹر کی مسافت کو آنکھ جھپکنے میں جا کے تخت اٹھا کے یہاں لائے۔ تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ پاؤں کے ذریعے سے کسی انسان کے پاؤں تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، صرف خدا ہی کر سکتے ہیں یہ کام، صرف خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا جب جو ہے یہی جو حدیث کی روشنی میں پھر میں اس کا پیر بن جاتا، تو مطلب کیا ہے؟ اس کے پیر سے وہ کام ہو جاتا ہے جو اس کے پیر کی وجہ سے مسافت اتنی طے کر لیتے ہیں جلدی میں، جو عام پیر طے کر ہی نہیں سکتے۔ عام پیر سے تو محال ہے، لیکن خدا کسی کے پاؤں میں یہ طاقت دے دے تو وہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں موجود آیا موجود ہے، تو یہی چیز ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں جب میں اس کا ہاتھ پیر یہ سب بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز اب نہیں نکلے گا، ابھی یسمع، اب وہ میرے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اب وہ چیزیں جس طرح خدا دیکھتے ہیں، وہ بھی بہت سی چیزوں کو ہاں جی پشت پردہ بھی ہے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی یسر، وہ میرے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ وہ بھی یبتش، میں جس طرح چیزوں کو پکڑتا ہوں اس طرح وہ بھی پکڑ لیتا ہے۔ وہ بھی یمشم، اور میرے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اس کے پاؤں میں وہ طاقت ہے، جیسے کہ آصف بن برقیہ کو آنکھ جھپکنے میں جا کے آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ بھی ینطق، اور میرے ذریعے سے وہ بولتا ہے، اس کی زبان میں اب حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتا ہے۔ تو یہ حدیث قرب نوافل جو ہے فرمایا کہ بندہ جو ہے خدائی صفات سے اس کی یہ تمام اعضاء میں خدائی صفات آ جاتے ہیں، تخلق باخلاق اللہ۔ اور خدائی صفات کے علماء نے دو توجہ کیا، ایک تو یہ تمام اعضاء جو ہے صرف اللہ پسند کاموں کے علاوہ اور کہیں مصرف نہیں ہوتی ہے، اس کی آنکھ حق دیکھتا ہے، ہاں، اور خدا پسند کاموں کے علاوہ خدا کے گناہ والا کوئی کام نہیں کرتا ہے، کان سے اللہ کی پسندیدہ باتوں کے علاوہ کسی اور چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ اللہ پسند کاموں کو، یہ معنی بھی لیا ہے، اس کا ایک معنی جو سطحی معنی ہے، عام علماء نے مفسرین نے کہ یہ معنی کیا، یعنی پھر وہ 100% جو ہے اللہ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، کل معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم فطری تو نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام ہیں یا ہمارا اکادمی ائمہ ہیں، کل معصوم بن جاتے ہیں، اس کے تمام اعضاء و جوارح اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق، اوامر نواہی کے مطابق چلتا ہے، اور کسی گناہ کے تابع اسے کوئی اعضاء حرکت نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک معنی جو عام علماء نے تشریح کیا ہے، مفسرین تو محدثین نے، لیکن اولیاء کرام نے جو معنی کیا اس سے بالاتر ہے۔ پھر ان کی یہ ساری چیزوں میں ایک الگ قوت آتی ہے جو عام انسانوں کے آنکھ میں نہیں ہے، عام انسانوں کے کان میں نہیں ہے، عام انسانوں کے ہاتھ پیر میں نہیں ہے، ان کے ان اعضاء میں ایک الگ سے خدائی قوت آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان سے کرامات صادر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہ اعضاء سے خدائی کام ان سے صادر ہوتے ہیں۔ خدائی کام کی واضح صورت قرآن میں جو موجود ہے، آصف بن برقیہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، انہوں نے کہا میں آنکھ جھپکنے میں لاؤں گا، بولا لا کے دکھا بھی دیا ہے نا، لا کے دکھا بھی دیا آنکھ جھپکنے میں۔ آنکھ جھپکنے میں انسان کیا کام سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بتاؤ آنکھ جھپکنے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آنکھ جھپک سکتے ہیں ہم تو، آنکھ جھپکنے کے حسن بس آنکھ ہی یوں کر سکتے ہیں، اور تو کچھ بھی ایک گلاس پانی میں لے کے نہیں پی سکتے آنکھ جھپکنے میں۔ لیکن اس مرد خدا نے آنکھ جھپکنے میں 1500-1600 کلومیٹر کی مسافت تھے، 15-20 آدمی شاید بمشکل اٹھا سکتے تھے اس تخت کو، اس کو اٹھا کے لا کے سلمان کے سامنے حاضر کر دیا۔ تو یہ طاقت کون سی؟ یہ خدائی طاقت ہے، خدا جس کو دے دیں گے وہ اس کے لیے کوئی خدا کی درگاہ میں کوئی بخل بھی نہیں ہے، لیکن بندے میں اہلیت آ جائے تو اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، اہلیت نہ لوں گا اللہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس قرب نوافل کے اس طرح کے دو توضیحات ہیں، اور شاہ سید علیہ رحمٰن دوسرے دونوں توضیحات کو آپ مانتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، پہلا تو سطحی ہے، عمومی ہے، عام فہم ہے، دوسرا تھوڑا سا جو اولیاء کرام ہیں ان کے لیے قابل فہم ہے، جو صحابہ نے کرامت ہے، جو سلوک کے راستے میں مجاہدت کے باب میں آگے گیا ہے، ان کے لیے یہ چیزیں چکھی ہوئی باتیں ہیں، ہاں جی، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں، لیکن عام جو ہے ساتھی لوگوں کے لیے ان کا ہضم ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں۔